السلام علیکم جماعت ناہم۔ آج ہم نے جو نظم پڑھنی ہے اس کا نام ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم ان کے جو شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، ان کی شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویسے تو آپ نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں بہت بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد آپ کو ان کی شاعری کی خصوصیات اور ان کی شاعری کے بارے میں بتانا مقصود ہے۔ علامہ ان کی جو شاعری ہے نا، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو شروع میں ہے کہ سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ ان کا جو آباء و اجداد کا وطن وہ کشمیر ہے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار اور صوفی انسان تھے۔ والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھی۔ اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ اچھا، اقبال نے ایسے دور میں آنکھ کھولی جب مسلمان زوال کا شکار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان ہر لحاظ سے پسماندہ ہو گئے۔ تو علامہ اقبال جب اس دور میں 1876 میں جب انہوں نے آنکھ کھولی، جب شعور کی منازل طے کی، تو مسلمانوں کو زوال میں دیکھ کے وہ بہت کڑتے تھے۔ ان کی شاعری کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو، مسلم امہ کو بیدار کرنا تھا، تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا وقار، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ اچھا، آپ کی کوشش سے 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا، اس میں پہلی مرتبہ اسلامیان ہند کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے سے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا ہے، بلکہ قائد اعظم کو بھی سلسلے میں نہایت مفید مشورے دیے۔ اچھا، ہم نے بہت زیادہ شاعروں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اقبال جو ہیں وہ روایتی قسم کے شاعر نہیں تھے۔ انہوں نے شاعری کو اپنے عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے عشق رسول۔ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ علامہ اقبال نے نعت گوئی کا آغاز بچپن ہی سے کر دیا تھا۔ جب ہم ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جہاں اقبال کو عشق رسول کا درس ملتا ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسی روایت موجود تھی جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمہ وقت ذکر ہوتا تھا، اور اہل اللہ جمع ہو کر اس محفل کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرتے تھے۔ گویا اقبال نے والدین کی تربیت سے اور اپنے اساتذہ کرام کی نظر کرم سے فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا تھا۔ تو ان کے کلام میں ہمیں جا بجا عشق رسول ملتا ہے۔ پھر دوسرا ہے عالمگیریت اور آفاقیت۔ اس سے پہلے، اقبال سے پہلے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، ان میں کوئی مخصوص جو روایتی قسم کے موضوعات تھے، عشق مجازی یا جو بھی غزل کے موضوعات تھے، ان مخصوص موضوعات انہی پر شاعری کی جاتی رہی۔ لیکن علامہ اقبال نے ایک روایت سے ہٹ کر شاعری کی۔ ان کی شاعری میں ہمیں جو عالمگیریت اور آفاقیت کا سبق ملتا ہے کہ ان کی شاعری کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ان کی شاعری۔ آفاقیت ہر ایک کے لیے، عالمگیریت پورے عالم اسلام کے لیے ان کی شاعری ہے۔ پھر مقصدیت ہے، یعنی علامہ اقبال نے جو بھی شاعری کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امہ کو بیدار کرنا تھا۔ اگر ہم ان کی شاعری میں دیکھیں تو ہمیں شاعرانہ مصوری اور منظر نگاری نظر آتی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں کہ وہ اپنی اشعار اس خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ وہ منظر پورا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت ہے تلمیحات، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں خوبصورت تلمیحات، قرآنی تلمیحات، احادیث اور پرانے تاریخی واقعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں کہ انہوں نے تشبیہات و استعارات، ندرت تشبیہات و استعارات، یعنی جو انہوں نے مشابہت قرار دی، چیزوں کو مشابہت دی ایک دوسرے سے، وہ نہایت عمدہ ہے۔ پھر ہمیں علائم سے مراد علامت ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت علامتیں استعمال کی ہیں، جیسے شاہین، مرد مومن، مرد قلندر، اقبال کا شاہین، اس طرح کی انہوں نے علامتیں نوجوان نسل کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے تغزل، یعنی جو غزل کے بنیادی
عناصر ہیں وہ علامہ اقبال ان پر پورے اترتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئی جہت کی طرف اشارہ کیا، ایک نئی جہت سے متعارف کروایا ہے، نئے نئے مضامین کو متعارف کروایا۔ پھر ہے ان کی شاعری کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اثر آفرینی، کہ ان کے اشعار اور ان کی شاعری کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ پڑھ کر ہمارے قلب و روح پر اثر کرتی ہے۔ پھر ہم ان کے آ جاتے ہیں فلسفہ عقل و عشق۔ یہ عشق و عقل کا جو فلسفہ ہے ان کا، یہ بہت مشہور و معروف فلسفہ ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں، یا جو اقبال کا فلسفہ عشق ہے، اس میں ہمیشہ اقبال نے عشق و عقل پر فوقیت دی ہے۔ عقل ہمیں ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر، عقل ہمیں روکتی ہے کہ یہ اس راستے میں اتنی مشکلات ہیں، جبکہ عقل کہتا ہے کہ کر جا، جو بھی مشکلات ہیں، یعنی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق کہتا ہے کہ کر جا، جو بھی مشکلات ہیں، وہ راستے کی مشکلات کو نہیں دیکھتا۔ تو اسی لیے اقبال نے جو عشق و عقل پر فوقیت دی ہے۔ پھر ہمیں ان کی شاعری میں تصور خودی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے تمام مسلمان امت جو پوری دنیا میں ہیں، ان کو خودی کا درس دیا کہ خود کو پہچانیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو پہچان کا مقصد کو جانیں۔ تو یہ تھی ہماری شاعری کی خصوصیات۔ اب ہم آتے ہیں جو ہماری نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے، اس پہ آتے ہیں۔ السلام علیکم جماعت ناہم۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے نظم، اس کا نام ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسے علامہ اقبال نے تحریر کیا ہے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم نظم کا مرکزی خیال پڑھیں گے، کیونکہ کوئی بھی نظم کسی مرکزی خیال کے تحت لکھی جاتی ہے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ فرد کی ہستی تنہا کچھ نہیں، اس کی فلاح اور ترقی قوم سے وابستہ ہے۔ اگر فرد یا قوم اپنی قوم یا ملت سے کٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جس طرح شاخ درخت سے کٹ کر سرسبز نہیں رہ سکتی بلکہ سوکھ جاتی ہے، اسی طرح ایک فرد بھی ملت سے جدا ہو کر اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی فرد جب تک ملت سے جڑا رہے گا وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوگا، جیسے ہی وہ اپنی ملت سے کٹ جائے گا تو اس پر زوال آ جائے گا۔ بقول اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ یعنی ایک فرد ہے، وہ جب تک ملت سے جڑا رہے گا اس کا وجود برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ اکیلا رہے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج جب تک دریا کے ساتھ رہتی ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ دریا سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اسی مرکزی خیال کے تحت علامہ اقبال نے یہ نظم تحریر کی ہے۔ تو اس کا شعر نمبر 1 ہے، اس کا کچھ اس طرح سے ہے۔ شعر نمبر 1 جو ہے اس کا: ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ بیٹا فصل خزاں کا موسم، ڈالی ٹہنی کو کہتے ہیں، سحاب بادل کو کہتے ہیں، شجر درخت، اور ہری ہونا یعنی سرسبز ہونا۔ اب یہ جو پہلا شعر ہے اس میں علامہ اقبال نے فلسفہ اجتماعیت پر زور دیا ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جائے تو وہ دوبارہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ بے شک بہار آئے، بہار کا بادل برس کر موسم خوشگوار بنا دے، لیکن وہ جو ٹوٹی ہوئی شاخ ہے اس پر کبھی بھی بہار نہیں آ سکتی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک انسان اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو اس کی نشو و نما اور ترقی رک جاتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سید جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال نے اتحاد عالم اسلام کے لیے بڑا کام کیا۔ اقبال کی شاعری یہی پکار بار بار ہمیں سنائی دیتی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اچھا، اس شعر میں درخت اور ٹہنی کی مثال بڑی عمدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے وہ جلد سوکھ جاتی ہے اور پھر اس کے ہرے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک درس ہے کہ اگر ہمیں ہمیشہ ترقی کے زینے پر رہنا ہے تو آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے، یعنی جو مسلمانوں کے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان سے الجھ کر اتحاد کو پارا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 100 ارب کے برابر ہے،
اور وہ 50 سے زائد آزاد مملکتوں کے مالک ہیں. ان کے پاس بے پناہ انفرادی اور مالی وسائل موجود ہیں، لیکن بس اگر ان میں وہ کمی ہے، اگر وہ جذبہ ایمان اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو ایک دوسرے سے پیوستہ رہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. اب ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 2 کی مفہوم کی طرف. شعر نمبر 2 ہے کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے. لازوال کبھی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں خزاں کا زمانہ، برگ و بار پتے اور پھل. اچھا یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ خزاں میں درخت سے الگ ہونے والی شاخ کے لیے ہمیشہ خزاں کا موسم رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر اس شاخ کا پھول پتوں سے یا پھول پھلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے، اور اس کی جو ترقی کے تمام مواقع ہوتے ہیں وہ معدوم ہو جاتے ہیں. جس طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے، وہ کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی. اس شاخ یا ٹہنی پر کبھی پھل نہیں آ سکتے، اور اس کے پتے بھی کبھی ہرے بھرے نہیں ہو سکتے. یعنی کہ گویا اس ٹہنی کا سارا حسن عنقا ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی ساری ترقی اجتماعیت میں ہے. اب اقبال نے اس شعر میں شجر کی علامت استعمال کی ہے اور مسلمانوں کے ایک عظیم درس دیا ہے، اور یہ درس اتحاد کا درس ہے. اقبال کی شاعری بھی عالمگیر اور آفاقی ہے. انہوں نے مسلمانان عالم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ایک ولولہ تازہ پیدا کر دیا. انہوں نے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے ہمیں، تو آپس میں ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہوگا. تو اقبال کا یہ شعر ہمیں یعنی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے، تو ملت اسلامیہ سے پیوستہ رہ کر ہی ایک جو مسلمان نوجوان ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے. شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. گلستان کہتے ہیں باغ کو، فصل خزاں خزاں کا موسم یعنی پتجھڑ کا موسم، جیب گل کہتے ہیں پھولوں کو، تو جیب یعنی جیب جو ہوتی ہے یعنی پھولوں کی جیب. زر کامل عیار کہتے ہیں خالص سونا. اچھا اس شعر میں بظاہر جو لکھا ہوا ہے کہ اے مسلمان قوم تیرے باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہو گیا اور ہر طرف ویرانی اور بربادی ہے. اچھا ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم درس ہے اس شعر میں. یعنی مسلمان جو کبھی عروج آشنا تھے، پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا. 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور بر صغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک ہندوستان میں بڑی شان سے حکومت کی. مگر افسوس آپس کی ریشہ دانیوں اور عدم اتحاد نے مسلمانوں کو زوال کی گہرائی میں پھینک دیا، اور بر صغیر پر انگریز حکمران ہو گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے، آقا سے غلام بن گئے. اب پوری تاریخ جو تھی مسلمانان بر صغیر کو اقبال کے سامنے تھی، تو وہ ان کی پسماندگی دیکھ کر تڑپتے تھے، اور یہ سب کس کا نتیجہ تھا؟ آپس میں اتفاق اتحاد کا. تو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارے گلستان میں خزاں کا راج ہے، تم زوال میں گر چکے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دامن دین سے دوری ہے. اقبال بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان قوم زوال پذیر ہے. اقبال یعنی اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹہنی اور درخت کی مثال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خزاں میں گلستان میں خزاں کا موسم آیا ہے، وہ درختوں کی شادابی، پتوں کی سرسبزی اور تازہ پھلوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور باغ میں جتنے بھی شگفتہ پھول نظر آتے ہیں، ان پھولوں کا دامن جو بیٹا پھولوں کے بیچ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو یلو سے ہلکے زردانے سے ہوتے ہیں، وہ سونا کہا ہے. اب اس سونے سے مراد یہ ہے، اچھا یاد رہے کہ پھول کے 4 حصے ہوتے ہیں: انکھڑیاں، پنکھڑیاں، حامل زر اور بکچہ مادہ. یعنی پھولوں کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو ہاتھوں میں زر صفوف سا لگ جاتا ہے، یہی حامل زر ہوتا ہے، اور اسی سے پھول کی شادابی اور خوشبو ہوتی ہے. اب مسلمان یہ کہ مسلمانوں کے گلستان کے پھول اور خوشبو اور شادابی سے محروم ہو چکے ہیں. یعنی وہ لوگ جو جذبہ ایمانی رکھتے تھے اور اس جذبہ ایمانی سے مالا مال تھے، جو کہ مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتے تھے، وہ اب یہ مسلمانوں سے رخصت ہو چکے ہیں. یعنی مسلمان جو ہیں وہ زوال آشنا ہیں. اس زوال سے نکلنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے
ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو اور مسلمان تفرقہ بازی چھوڑ کر ایک ہو جائیں۔ اتحاد ہی ایسی طاقت ہے جو دوسری قوموں پر فتح یاب کر سکتی ہے۔ پھر ہے شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 میں ہے کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرہ سایہ دار سے۔ نغمہ زن گیت گانے والے، خلوت تنہائی، طیور طائر کی جمع یعنی پرندے، رخصت ہو گئے چلے گئے۔ شجر سایہ دار کہتے ہیں سایہ دار درخت کو، اور اوراق مراد ہے پتے، یعنی پتوں کی یہ اوٹ میں جو پرندے میٹھے میٹھے گیت گایا کرتے تھے وہ تیرے سایہ دار شجر سے یا درخت سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب تم پر زوال ہے یا زوال کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اقبال کہ مسلمان اس وقت تباہی اور زوال سے دوچار ہیں، وہ محکومی اور غلامی کی حالت میں ہیں، ان کا وقار خاک میں مل چکا ہے۔ تو امت مسلمہ کے عظیم سپوت جنہوں نے دامے درمے قدمے سخن مسلمانوں کو بیدار کیا، ان میں جذبہ حریت پیدا کیا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی، وہ سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ رہبران قوم جو ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر طاقت کے حصول کی تلقین کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اجتماعیت ہی ترقی کی اصل بنیاد ہے، وہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں، یہ مردوں کی شمشیریں۔ یعنی اب اقبال نے دیکھا کہ بر صغیر میں مخلص رہنما سید جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، ایسے ہی عظیم لوگوں نے مسلمانوں کو کفر کے مقابلے میں ایک ہونے کی تلقین کی، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کا راز، یعنی اقبال نے دیکھا کہ وہ عظیم رہنما جنہوں نے مسلمانوں کو کفر کے مقابلے میں ایک ہونے کی تلقین کی، اور وہ سب لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کا راز ہی یکجہتی اور اتحاد ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں، ان کی رہبری کرنے والے مخلص اور اہل دل لیڈر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب بظاہر ان کی رہبری کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ اہل دل موجود ہوں تو قوم کے سنورنے کی توقع ہوتی ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو خود ہی اس حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا اور اس نقطے کو سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی کے لیے قوم میں اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ پوری قوم کا جہد پہم اور صحیح کی صفت کو اپنا کر ملت کی کشتی کو طوفان سے نکالنا ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک ہی منارہ نور ہے، اور وہ ہے اتفاق و اتحاد۔ اب ہم 5ویں شعر کی طرف آتے ہیں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ یعنی تجھے کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تو زمانے کے دستور و قاعدے سے واقف نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر۔ اگر تو واقعی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے اپنی ملت سے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ ملت اسلامیہ کی قوت کا سرچشمہ ملی اتحاد ہے۔ اقبال نے اس بنیادی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ اتحاد اور اجتماعیت ہی سے کامیابی ممکن ہے۔ یعنی اتحاد ایک ایسی طاقت ہے جس میں کامل طمانینت، غیر متزلزل ایمان اور جوش عمل مضمر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ زمانے اور فطرت کا حصول ہے کہ جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے وہ کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، وہ سوکھ جاتی ہے، اس پر کبھی بھی پتے نہیں لگتے اور نہ پھل پھول لگتے ہیں۔ کسی کتاب کی شیرازہ بندی اتفاق و اتحاد کی مرہون منت ہے، منتشر اوراق پر کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جب منتشر اوراق کو باہم جوڑ کر شیرازہ بندی کر دیا تو کتاب وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب اکٹھے ہوں تو قوم وجود میں آتی ہے۔ تاریخ گواہ کہ جب مسلمان متحد ہو کر میدان عمل میں آئے تو چند ہی سالوں پر دنیا میں چھا گئے اور ان کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، لیکن جب مسلمان باہمی نااتفاقی اور انتشار کا شکار ہو گئے تو زوال اور پستی کے گڑھے میں جا گرے اور غیر قومیں ان پر غالب آ گئیں۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کو دوبارہ ابھرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ باہم اتفاق اور باہم متحد ہو جائیں، اور اسی صورت میں وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یعنی ملت ایک درخت کی مانند ہے، ملت ایک درخت کی مانند ہے
اس سے تعلق رکھ، اگر قائم رکھے گا ملت کے ساتھ تو امید کی جا سکتی ہے کہ تم دوبارہ باہر سے فیضیاب ہو سکتے ہو۔ یعنی اے مسلمان، تم اپنا تعلق ملت اسلامیہ سے قائم رکھ، تیری ترقی اور کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ تو اپنی قوم سے وابستہ رہے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت قوم کے مسلمان قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہے، لیکن عروج زوال تو آتا رہتا ہے، یہ زمانے کا دستور ہے، یعنی عروج بھی عارضی اور زوال بھی عارضی ہے۔ اگر مسلمان اتحاد کا دامن تھامے رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا زوال عروج میں نہ بدل جائے۔ قوم مسلم میں جب اتفاق اور یکجہتی تھی تو وہ ساری دنیا پر چھا گئی تھی اور دوسری قوم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ تمہاری خوشحالی کا راز یہ ہے کہ ملت کے وجود میں گم ہو جا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور اس کے اصولوں پر عمل کر کے ہی کامیابی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو فلسفہ اجتماعیت پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ نظم مقصدیت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ مجھے امید ہے آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔